بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم اسٹارٹ کریں گے خالد بن ولید کی داستان کی 48ویں قسط۔ تو جن دوستوں نے پچھلی قسطیں نہیں دیکھی وہ پچھلی قسطیں لازمی دیکھیں تاکہ اگلی تمام قسطوں کو سمجھنے کے لیے ان کو آسانی ہو جائے۔ دوستوں، کہانی اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی 48ویں قسط۔ مسلم بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کرز اور ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مسلم کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کو پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے، پھر وہ اکیلے اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مسلم کے سوار بھی بکھر گئے۔ مسلم بن حارثہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکٹھا کرنا پڑا کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا۔ یہ قلعہ حسن المراد کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک عورت کا قلعہ تھا، اس لیے اس کا نام حسن المراد مشہور ہو گیا تھا، یعنی عورت کا قلعہ۔ مسلم نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے گئے ہوں گے۔ قلعے سے مزاحمت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ 2 دن محاصرے میں گزر گئے تو مسلم کو احساس ہوا کہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو رہ گیا ہے۔ مسلم کا ایک بھائی معنا ان کے ساتھ تھا۔ معنا، مسلم بن حارثہ نے اس سے کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں ایرانیوں کے تعاقب میں آیا تھا اور مجھے اس قلعے نے روک لیا ہے؟ مسلم بھائی، معنا نے کہا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے کہتے کہ اس قلعے کو تم محاصرے میں رکھو اور میں ایرانیوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہاں معنا، مسلم نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ یہ قلعہ ایک جوان عورت کا ہے اور تم جوان آدمی ہو۔ خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ میرے باپ کے بیٹے، معنا نے کہا، مجھ پر بھروسہ کر اور آگے نکل جا۔ مجھے تھوڑے سے سوار دے جا، پھر دیکھ کون سر ہوتا ہے، قلعہ یا میں۔ اگر تو یہیں بندہ رہا تو بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو میں کچھ اور سوچ کر ادھر آیا ہوں۔ مسلم بن حارثہ نے کہا، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نبی ہیں، کہ اس نے ہمیں خالد بن ولید جیسا سپہ سالار دیا ہے۔ مدینہ کی خلافت سے جو اسے حکم ملا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں۔ وہ فارس کی شہنشاہی کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مدائن کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ عزم اور چیز ہے میرے بھائی، معنا نے کہا، عزم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے، تیر بھی خطا ہو سکتا ہے، ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد کو وہیں رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے؟ مسلم نے کہا، خدا کی قسم، تم ایک بات بھول رہے ہو۔ شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ اردشیر اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم شاہ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہوں کی نہیں عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں۔ ہمارا بچھونا یہ ریت اور پتھر ہیں، ہم تخت کے طلبگار نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں، معنا نے کہا۔ نہیں، مسلم نے کہا، تم ابھی پوری بات نہیں سمجھے۔ تم بھول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نگین تھے اور جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا۔ خالد فارسیوں کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ مظلوم مسلمان مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا۔ میں فارس کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو ہرمز کی شکست خوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کمک آ رہی ہوگی۔ میں اسے راستے میں روکوں گا۔ پھر اتنی باتیں نہ کرو مسنا، معنا نے کہا، مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ۔ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آ گئے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی۔ آمنے سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ جا میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔
किसी भी महरक ने सवारों की सही तादाद नहीं लिखी जो मुस्ना अपने भाई मुअन्ना को देकर चले गए थे। बाद मौरखों की तहरीरों से पता चलता है कि सवारों की तादाद 300 से कम और 400 से ज़्यादा नहीं थी। मुअन्ना ने इतने से सवारों से ही किले का मुहासरा कर लिया और किले के दरवाजे के इतना करीब चला गया जहां वो तीरों की बड़ी आसान जद में था। दरवाजे के ऊपर जो बुर्ज था उसमें एक खूबसूरत औरत नमूदार हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? औरत ने बुलंद आवाज़ में मुअन्ना से पूछा। हम मुसलमान हैं, मुअन्ना ने इससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में जवाब दिया। हम मैदान जंग से भागे हुए फारसियों के ताक़ुब में आए हैं। अगर तुमने किले में इन्हें पनाह दी है तो तुम इन्हें हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे। ये मेरा किला है, औरत ने कहा। भागे हुए फारसियों की पनाह गाह नहीं, यहाँ कोई फारसी सिपाही नहीं। खातून, मुअन्ना ने कहा, हम पर तेरा एहतराम लाजिम है, हम मुसलमान हैं। औरत पर हाथ उठाना हम पर हराम है, ख्वाह वो किलेदार ही हो। अगर तुम फारस की जंगी ताकत के डर से इसके सिपाही हमारे हवाले नहीं करना चाहती तो सोच लो कि हम वो हैं जिन्होंने फारस की इस हैबतनाक जंगी ताकत को शिकस्त दी है। ऐसा ना हो कि तुम पर हमारे हाथों ज्यादती हो जाए। हम इस्लाम के उस लश्कर का हिस्सा हैं जो पीछे आ रहा है। मैंने मुसलमानों को क्या बिगाड़ा है? औरत ने कहा। मेरा किला तुम्हारे लश्कर के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता, तुम्हारा किला महफूज रहेगा, मुअन्ना ने कहा। शर्त यह है कि किले का दरवाज़ा खोल दो, हम अंदर आकर देखेंगे। तुम्हारे किसी आदमी और किसी चीज़ को मेरे सवार हाथ नहीं लगाएंगे। हम अपनी तसल्ली करके चले जाएंगे। अगर ये शर्त पूरी नहीं करोगी तो तुम्हारी और तुम्हारी फ़ौज की लाशें इस किले के मलबे के नीचे गल सड़ जाएंगी। किले का दरवाज़ा खोल दो, औरत की तहकमाना आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ के साथ ही किले का दरवाज़ा खुल गया। मुअन्ना ने अपने सवारों को इशारा किया। 300-400 घोड़े सर पर दौड़ते आए। मुअन्ना ने इन्हें सिर्फ इतना कहा कि किले की सिर्फ तलाशी होगी, किसी चीज़ और किसी इंसान को हाथ तक नहीं लगाया जाए। मुअन्ना का घोड़ा किले में दाखिल हो गया। इसके तमाम सवार इसके पीछे पीछे किले में गए। मुअन्ना ने एक जगह रुक कर किले की दीवारों पर नज़र दौड़ाई। हर तरफ तीर अंदाज खड़े थे। नीचे इसे कहीं भी कोई सिपाही नज़र ना आया। मुअन्ना के सवार किले में फैल गए। तुमने ठीक कहा था, औरत ने मुअन्ना से कहा। मैं फारसियों से डरती हूँ। इस किले में कोई भी ताकतवर लश्कर आएगा तो मैं इसके रहम व करम पर होंगी। मुसलमानों को मैं पहली बार देख रही हूँ और तुम इन्हें अब सारी उम्र याद रखोगी, मुअन्ना ने कहा। खुदा की कसम, तुम बाकी उम्र इनके इंतज़ार में गुजार दोगी। मुसलमानों के लिए हुक्म है कि किलों को नहीं दिलों को सर करो, लेकिन किले वालों के दिल किले की दीवारों जैसे सख्त हो जाएं तो फिर हमारे लिए कुछ और हुक्म है। हम जब इस हुक्म की तामील करते हैं तो फारस की ताकत भी हमारे आगे नहीं ठहर सकती। क्या तुमने इन्हें भागते देखा नहीं? क्या वो इधर से नहीं गुजरे? गुजरे थे, किलेदार औरत ने जवाब दिया। ज़रा सी देर के लिए यहाँ रुके भी थे। उन्होंने बताया था कि वो मुसलमानों से भागकर आ रहे हैं। वो 10-12 आदमी थे। मैं हैरान थी कि इतने हट्टे कट्टे सिपाही खौफ से मरे जा रहे हैं। मैं इस पर भी हैरान थी कि वो कौन है जिन्होंने फारस के इस लश्कर को इस कदर दहशतज़दा करके भगा दिया है। तुमने जब कहा कि तुम हो वो लोग जिन्होंने फारसियों को शिकस्त दी है तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने किले का दरवाज़ा खौफ के आलम में खोला था। मैं तुमसे और तुम्हारे सवारों से अच्छे सलूक की तवक्का रख ही नहीं सकती थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि तुम अपने मुतालिक जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। ये खातून मुअन्ना को इस इमारत में ले गई जहां वो रहती थी। वो तो शीश महल था। इसके इशारे पर 2 गुलामों ने शराब और भुना हुआ गोश्त मुअन्ना के सामने ला रखा। मुअन्ना ने इन चीज़ों को परे कर दिया। हम शराब नहीं पीते, मुअन्ना ने कहा, और मैं ये खाना इसलिए नहीं खाऊंगा कि तुमने मुझे एक ताकतवर फ़ौज का आदमी समझकर खौफ से मुझे खाना पेश किया है। मैं इसे भी हराम समझता हूँ। क्या तुम मुझे भी हराम समझते हो? इस खूबसूरत और जवान औरत ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें दावत का तासुर था। हाँ, मुअन्ना ने जवाब दिया। मफ्तूहा औरत को हम शराब की तरह हराम समझते हैं। वो इस वक्त तक हम पर हराम रहती है जब तक वो अपनी मर्जी से हमारे अक़द में ना आ जाए। मुअन्ना को इतला दी गई कि इसके सवार किले की तलाशी लेकर आ गए हैं। मुअन्ना तेज़ी से उठा और इसी तेज़ी से बाहर निकल गया।
سواروں کے کمانداروں نے معنا کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے۔ کہیں بھی انہیں کوئی ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا تھا۔ اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں، تلواروں اور برچھیوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان میں معنا کے سواروں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ قلعے کی مالکن نے انہیں لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اس قلعے کو اپنی اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا۔ معنا نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت اسے نظر نہ آئی۔ معنا اندر چلا گیا۔ کچھ ملا میرے قلعے سے؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، معنا نے جواب دیا۔ میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا، اور اب یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ نہیں، عورت نے کہا اور ذرا سوچ کر بولی، لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ کیا تم ایرانیوں کو خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ معنا نے پوچھا، یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے؟ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، عورت نے جواب دیا۔ مجھے تنہائی کا ڈر ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ معنا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنے فرض میں اتنے الجھے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ احساس بھی نہیں کہ تم ایک جوان آدمی ہو، عورت نے کہا۔ فاتح سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھلونا بناتے ہیں۔ میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ معنا نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر پاؤں سے سر تک دیکھا۔ اسے ایک آواز سنائی دی، خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ عورت نے پوچھا۔ میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں، معنا نے کہا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو یا نہیں یہ بات کی بات ہے، اس وقت مجھے تمہارا قلعہ اچھا لگ رہا ہے۔ کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو گے؟ عورت نے کہا۔ طاقت سے قلعہ سر کرنے کے بجائے مجھ سے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا؟ محبت، معنا نے زیر لب کہا، پھر سر جھٹک کر جیسے بیدار ہو گیا ہو کہنے لگا، محبت کا وقت نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ اگر تم رضامند ہو تو پہلے اپنے سارے کے سارے قبیلے سمیت اسلام قبول کرو۔ میں نے قبول کیا، عورت نے کہا۔ میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔ دو مورخوں طبری اور ابن رستہ نے اس خاتون کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا۔ شہنشاہ فارس ارتشیر آگ بگولا ہوا جا رہا تھا۔ اسے ہرمس پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی۔ کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ وہ دربار میں بیٹھتا تو مجسمہ بنا ہوتا، محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھتے بیٹھتے اٹھ کھڑا ہوتا، تیز تیز ٹہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا۔ اس روز وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ کارن کا قاصد آیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ قاصد کو بلاتا، وہ قاصد کی طرف تیزی سے چل پڑا۔ کیا کارن نے ان صحرائی گیدڑوں کو کچل ڈالا ہے؟ اردشیر نے پوچھا۔ شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، جان بخشی ہو، شہنشاہ کا غلام اچھی خبر نہیں لایا۔ کیا کارن نے بھی کمک مانگی ہے؟ اردشیر نے پوچھا۔ نہیں شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، سالار ہرمس مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ مارا گیا ہے؟ اردشیر نے حیرت سے کہا۔ کیا ہرمس کو بھی مارا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، اس نے گرج کر قاصد سے پوچھا۔ تمہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ سالار کارن بن کریانس نے، قاصد نے کہا۔ ہمارے دو سالار قباز اور انوشجان پسپا ہو کر آ رہے تھے، باقی سپاہ بھی جو زندہ تھی ایک ایک دو دو کر کے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ دریائے موکل کے کنارے وہ ہمیں آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سالار ہرمز نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تو ان کا ایک سالار خالد بن ولید ہمارے سالار کے مقابلے میں آیا۔ سالار ہرمز نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا۔ انہوں نے اسے گھیرے میں لے بھی لیا تھا، لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں تلوار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سالار ہرمز کے 6-7 محافظوں کو ختم کر دیا۔
عین اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار ہرمس کو گرا لیا اور خنجر سے انہیں ختم کر دیا۔ اردشیر کا سر جھک گیا اور وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے یوں دیوار کا سہارا لے لیا جیسے اسے ٹھوکر لگی ہو، اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لے لیا ہو۔ وہ اپنے کمرے تک دیوار کے سہارے پہنچا۔ کچھ دیر بعد محل میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ طبیب دوڑے آئے اور شیر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا تھا۔ یہ صدمے کا اثر تھا۔ فارس کی شہنشاہی شکست سے ناآشنا رہی تھی۔ اس سے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چوٹ پڑی تھی جسے اردشیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اردشیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ کارن بن کریانس ابھی دریائے موکل کے کنارے پر خیمہ زن تھا۔ اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ ہرمس کی فوج کے بھاگے ہوئے کماندار اور سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ کارن انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ ہرمس کے دونوں سالار قباز اور انوشجان اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پر کارن پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران اس کے جاسوس اسے اطلاعیں دے رہے تھے کہ مسلمان کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد کاظمہ، ابلا اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ جب وہ آبادیوں میں گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی لمبی مدت بعد ایرانیوں سے نجات ملی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تو ہماری عصمتوں کا انتقام لے گا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی عورتوں کی آوازیں سنائی تھیں۔ ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام، انتقام، خالد انتقام۔ یہ ایک شور تھا، للکار تھی، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شور سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر بھروسہ نہ کرے، یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں۔ وفد نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے۔ ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کی کسی چوکی پر شب خون مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کروا دیتے تھے۔ تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اور مسلمانوں میں سے جو اسلامی لشکر میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ وہ پہلے ہی مصطفی بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے ہیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا۔ فوراً ہی مجوسیوں اور دیگر غیر مسلموں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ ان میں سے صرف انہیں جنگی قیدی بنایا گیا، جن کے متعلق مصدقہ شہادت مل گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کاروائیاں کی تھیں یا مخبری کی تھی۔ نظم و نسق کے لیے اپنے کچھ آدمی کاظمہ میں چھوڑ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی پیش قدمی کی رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑائی کا امکان تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاسوسوں کو جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیے تھے۔ مصطفی بن حارثہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دریائے موکل عبور کرنا چاہتا تھا، لیکن دور سے اسے ایرانیوں کی خیمہ گاہ نظر آئی۔ وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ مصطفی کے پاس 1500 سے کچھ زیادہ سوار تھے۔ اتنی تھوڑی تعداد سے مصطفی ایرانی لشکر سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ ہمیں یہیں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، مصطفی کے ایک ساتھی نے کہا۔ یہ لشکر ہمیں گھیرے میں لے کر ختم کر سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ مصطفی نے کہا، اگر ہم پیچھے ہٹے تو فارسیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ ہمارے سپہ سالار خالد نے کہا تھا کہ بیشتر اس کے کہ فارسیوں کو دلوں سے ہماری دہشت ختم ہو جائے، ہم ان پر حملہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں اپنی دہشت برقرار رکھنی ہے۔ میں آگ کے ان پجاریوں کی فوج کو یہ تاثر دوں گا کہ ہم اپنے لشکر کا ہر اول دستہ ہیں۔ ہم لڑنے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ اگر لڑنا پڑا تو ہم اس سے وہی جنگ لڑیں گے جو ایک مدت سے لڑ رہے ہیں۔